أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین. سورہ فاتحہ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمارا استقبال کرتی ہے. یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے دن میں بار بار مانگنی لازم کر دی گئی. کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. نماز کی ادائیگی میں 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 7 آیات کی کتنی اہمیت ہے. یہ وہ 7 آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 آیات اکٹھی نازل ہوئی تھی. وحی کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے. یہ مکمل اکٹھی 7 آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کا مکمل خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اسلام کی تعلیمات جو ہے اس کی بیس 3 باتوں پر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اس کے بعد رسالت، اور پھر عقیدہ آخرت. اور ان تینوں موضوعات کو ان 7 آیات میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. الحمد سے لے کے الرحیم تک توحید ہی توحید ہے. ایاک نعبد، مقصد حیات آ گیا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد، اور نعبد عبودیت کرنا. اس عبودیت کے لیے ضرورت پڑتی ہے مدد کی. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، طلب زندگی. اور طلب زندگی کیا ہے وہ بھی آگے بتا دیا گیا کہ سب سے بڑی جو طلب ہے وہ ہے ہدایت کی طلب. اور اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا. سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے، اس کے اوپر جو اقوال ہمیں ملتے ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو یہ 70 اونٹوں پر لادی جائے گی. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے چلو آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتا ہوں. آپ نے بیان شروع کیا تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی. اسی طرح امام راضی کی روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ ایک دن وہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطبے میں امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں. یہ سن کر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا. آپ فرمانے لگے یہ مذاق اڑانا ہی تفسیر ابن کبیر لکھنے کا باعث بن گیا. اور پھر آپ نے قرآن کی مکمل تفسیر لکھی، اور انتہائی جامعیت اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کو جب بیان کیا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ نے 10,000 مسائل بیان کیے. 7 آیتوں کی یہ صورت ہے، اور امام راضی تفسیر ابن کثیر میں کیا کرتے ہیں؟ 10,000 مسائل بیان کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ جو چھوٹی سی صورت ہے ایک دعا ہے، اور 7 آیات ہیں. اس میں یہ کتنی زیادہ وسعت، معنی اور مفہوم میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں.
سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اللہ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں تعوذ پڑھ کے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ گئے ہم۔ اور اللہ کی پناہ میں آنا کیوں ضروری ہے قرآن پڑھنے سے پہلے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محفوظ ہو جائیں، ہم ہر طرح کے شر سے بچے رہیں۔ اور شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان جو ہے نا وہ وسوسے اور برے خیالات ہمیں سجھاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ قرآن سے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن ہی کی آیتوں سے وہ الٹے مطلب نکال لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو انہی آیات سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور کون گمراہ ہوتا ہے؟ جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ تو مومنوں کے لیے شفا ہے ان کے سینوں کے امراض کی، اور وہ جو شفا لینے آئے گا اس کو اس قرآن سے شفا ہی ملے گی۔ اور اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ کیسے ایک بچھو کے کانٹے کا جو دم تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس بندے کو شفا ملی۔ تو یہ صورت دم بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہے، اس کے ترجمے میں کیا ہے، ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور نہایت رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور تمام تعریفیں حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جس میں شکر گزاری کا عنصر غالب ہو۔ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ابتدا ہی عاجزی سے ہوئی، ابتدا ہی محبت سے ہوئی۔ قرآن کی جو ابتدا کا جو سب سے پہلا لفظ ہے اس نے مومن کو کیا سکھا دیا؟ اس نے مومن کو محبت اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا کیا، اور آیا ہمارے منہ سے، اللہ نے ہمارے منہ سے یہ کہلوا دیا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ لائق ہے ان تعریفوں کے، اور اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ صرف ایک دنیا نہیں ہے، یہ کائنات بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے یہ کائنات، اور ان تمام کائناتوں کا پالنہار صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر کائنات میں اللہ ہی کا، ہر جتنی بھی اس کائنات میں جہان ہیں ان تمام جہانوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا غور کریں، رک جائیں کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا واقعتاً ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ طیبہ کو جان لیا؟ کیا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا نفس جو ہر وقت ہمیں اپنی فرما برداری پر لگائے رکھتا ہے، ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہمیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے؟ اگر نفس ایک منہ زور گھوڑا ہے اور یہ ہمیں گم بھی کر سکتا ہے، تو مومن کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس منہ زور گھوڑے کو وہ لگام ڈالتا ہے، اور یہ لگام ڈالنی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اور عبادت کیا ہے؟ مکمل فرما برداری، اور مکمل فرما برداری جب ہم اللہ کی کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں تو نفس اتنا واویلا مچاتا ہے، اتنا واویلا مچاتا ہے کہ وہ
بہت بڑی تلوار ہاتھ میں لیے باقاعدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہمیں اندر باہر سے ایک کیا کہنا چاہیے چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے نفس کے خلاف. یہ آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غضبناک ہوا. اور ولدالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. اللہ سے ہم نے مدد مانگ لی اور ان لوگوں کی راہ مانگ لی جن پر انعام ہوا. اور جب ہم نے یہ آیتیں پڑھی تو ہمارے سامنے نام یافتہ لوگ آگے. نام یافتہ لوگ کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں. نام یافتہ لوگوں کی زندگیاں کیسے گزری، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک احوال جو ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم ان کا ساتھ مانگا، ہم نے ان کی مائیت مانگی، ہم نے ان کو اپنا رول ماڈل مانا، اور پھر ہم نے دعا کے ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ اللہ ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے. اور گمراہوں کو سوچا، تصور میں جانا کہ گمراہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ گمراہ اپنے نفس کی پجاری ہوتے ہیں. اور اسی پوجا میں، اسی ان کی پرستش میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ نہیں، ہمیں ان کے جیسا نہ بنانا، ہم اپنے نفس کے پجاری نہ ہوں، ہم دنیا کے طالب نہ ہوں، ہمیں صرف اپنا طالب رکھنا، ہمیں اپنی سچی اور سچی طلب عطا کر دینا. یہ ساری کی ساری دعا مانگ کے عاجزی کے ساتھ ہم کہتے ہیں آمین. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگنے کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں تو آگے سورہ بقرہ جو ہے وہ ہمارا استقبال کرتی ہے. سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے. اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں چونکہ مدینہ شریف میں بہت سارے یہودی اہل کتاب عیسائی موجود تھے، اور اس صورت کے موضوعات میں ہمیں انہی قوموں کا تذکرہ ملے گا جو کوتاہیاں ان سے ہوئیں، اور جن جن باتوں پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا وہ ساری باتیں ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کرتی ہے. ہم آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. کتاب اپنا تعارف ہی اس بات سے کروا رہی ہے کہ اس کتاب کو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں فائدہ دے، تمہیں ہدایت دے، تو اس پہ شک نہیں کرنا. سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اس کا علم دے. حروف مقطعات کا علم اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے تو کرے، اور جن کو کیا سو کیا. عوام الناس کے لیے یہ حروف مقطعات ہیں، اور ہمیں یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، بس اتنا ہی ہم پڑھیں گے. اور اس سے آگے اس کتاب کا تعارف یہ بیان کیا گیا کہ اس کے بارے میں شک نہیں کرنی. ایسا نہیں سوچنا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہیں، شک نہیں ہے. شک کے بغیر اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، اور جو شک کے بغیر پڑھے گا وہی اپنے دل میں اللہ کا تقوی پائے گا، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا یہ کتاب اس کو ہدایت نہیں دے گی. میں نے کہا نا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے، اور بہت سے اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ھدی للمتقین.
یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، ومما رزقناہم، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا وہ اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی خوبیاں آ گئیں کہ وہ سب سے پہلی خوبی کیا آ گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اللہ کی ذات غیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتے سب غیب ہے، اور وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوسری دنیا کے بارے میں بتاتے رہے، ہمارے لیے تو وہ سب غیب ہے، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا، ہم نے منوان اس پر ایمان لانا ہے، یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بس ہمیں ہمارا دیکھنا یا ثابت کرنا اس کو ضروری نہیں ہے، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ مومن کی صفت ہے، سمیعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو نفاق والا دل ہے وہی شک کرتا ہے، اور نفاق والے دل کی جو ایک بڑی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معترض ہوتا ہے۔ نفاق والا دل ہمیشہ اعتراض کرے گا، جو ایمان والا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا۔ ایمان والا بن دیکھے، بس اس نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، اور بس اس نے کہا اللہ کے رسول نے بات کہہ دی تو بات ختم ہو گئی، وہ اس پہ ایمان لائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو بس پھر کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا کلام ہے، اور جب کوئی شک ہی نہیں ہے تو پھر پوری ایمانداری کے ساتھ ایک مومن جو ہے وہ ایمان لے کے آتا ہے کس پر؟ غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا، اللہ نے، یہ تمام جو رزق ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ نے دے دیا تو پھر ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے، ان تمام جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے خرچ کرنے کے سارے جو رستے ہیں وہ مومن کو بتا دیے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جب آخرت کی بات آئی تو یقین کی بات آ گئی کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن روز محشر قائم ہوگا، اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ایک دن ہمیں ضرور ملنے والا ہے۔ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضرور سچ ہوں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے اور نجات پانے والے۔ واولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جو کوئی دھوکہ دیتا ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا بیماری ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے۔ اور جس کے دل میں نفاق ہو، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد برپا مت کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔